مقصد کو قربان کر کے ضرورت کو حاصل کرو گے تو تم شیطان کو پوجو. کیوں کہ اسی وجہ میں نے کہا ہے کہ مقصد اول رکھنا, ضرورت میں تیری پوری کروں گا. بولے سبحان اللہ. مقصد کو سامنے رکھنا اور اتنی ہمت کر جانا تم کہ اپنے مقصد کو نہ بھولنا کہ اس وقت جو ضرورت تو قربان کر رہا ہے, میں وعدہ کرتا ہوں رب ہونے کا. میں نے کہا ہے اپنا انٹروڈکشن یہ کرا ہے, میں تجھ سے جو اپنا تعارف کرایا ہے سب سے پہلے وہ کیا کرا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. پہلا تعارف میں نے تجھ سے یہ کرا ہے کہ میں تجھے پالوں گا, تجھے روٹی دوں گا, تجھے کپڑا دوں گا, تجھے کھانے کو دوں گا, تجھے مٹھائیاں دوں گا, تجھے حلوے دوں گا, ہر چیز تجھے میں دوں گا جو تو چاہے گا. لیکن مقصد کو نہ چھوڑنا, اس کے لیے ضرورت میرا کام ہے. اور پیٹ تجھے دیا ہے تو میں روٹی بھی دوں گا. اگر تجھے انگلینڈ میں تجھے پہنچائے تو آم بھی پہنچاؤں گا تیرے پیچھے, سنترے بھی پہنچاؤں گا. اور ہو سکتا ہے ہماری تو خیر یہ لوگ بھی کھا رہے ہوں آم, بیچارے آم کو کیا پتا تھا, ہمارے تو آم بھی آ گئے ہمارے پیچھے پیچھے. کہنا کہ بھئی آم کھانے والے لوگ ان کو آم دو. آئے یا نہیں ہے؟ جو بہت پرانے لوگ آئے ہوئے ہیں ان سے پوچھو کبھی آم تک کہتی آم کیا بات کرتے ہو, یا تو آلو بھی صحیح نہیں تھا, وہ بھی بڑی مشکل سے کھایا جاتا تھا, نہ تو کچھ بھی نہیں تھا. تو ایک مین بات سمجھ رہے میرے, آپ غور سے سن رہے ہیں, سن رہے تقریر تو نہیں ہے, بات کر رہا ہوں. مقصد کیا ہے؟ پھر ریپیٹ کرو. اللہ کی رضا, اللہ کی خوشنودی, اللہ کی محبت, اللہ کا قرب, اللہ کے درجے, یہ سب جو ہے جنت کے درجے درجات, جس جنت کی پہاڑیں جو اللہ پورا قرآن میں بتائی ہیں, ایسے ایسے نظارے, ایسے ایسے حسین بیوی ہیں ہماری انشاءاللہ. ہمارے اس لیے ہم جنت میں جائیں گے, بولا انشاءاللہ. ایسی ایسی خواتین آئیں گی ماشاءاللہ, دیکھ کے آدمی حیران ہے کہ یہ کیا سے کہ آپ کی بیوی مت, کہ میری بیوی تو وہ تھی. وہ تو ہماری سردار ہے, سبحان اللہ. بول ہماری سردار ہے. تو بتائیں جب وہ اتنے حسین ہوں گی تو جو سردار ہوگی وہ کتنی حسین ہو جائے گی. کوئی بات نہیں, اگر آج کل ڈینٹسٹ کے پاس جا رہی ہے, دانت وانت بلا رہی ہے, اس کی فکر نہ کریں, اللہ سبحانہ وتعالی اس کو اتنی حسین بنا دے گا. تو اب اللہ سبحانہ تعالی درجات ہوں گے, یہ سب چیزیں ہم نے حاصل کرنا. اس کا انتظام اللہ پاک نے کیا کیا بھائی؟ انتظام تو کیا ہوگا نا, کیسے اس چیز کو پائیں ہم. اس چیز کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ اعمال دیے ہیں. یہ کوئی ٹیکس نہیں مارا اللہ تعالیٰ نے, کوئی سزا نہیں دی ہوئی, کیونکہ ہمارے مصیبت میں نہیں ڈالا, جو ہمیں اعمال دیے ہیں. یہ کس لیے دیا ہے؟ کہ میرے بندوں نے یہ چیزیں حاصل کرنی ہے تو میں نے کوئی ایسی چیز دیتا ہوں جس کے ذریعے وہ چیز حاصل کر لیں گے. تو انہوں نے ہمیں اعمال کی شکل میں یہ چیز عطا فرما دی. مقصد ہی بھول گیا. اتنا تو یقین ہو کہ اللہ خود کہتا ہے کہ جب تو میرے مقصد کی طرف چلے گا سبحان اللہ, تو میں تیری ضرورت کی طرف چلوں گا. بولے سبحان اللہ. اتنی پیاری بات آئی ذہن میں, کیا جملہ ہے, سبحان اللہ. کہ تو میری مقصد کی طرف چل جو میں نے تجھے دیا ہے, تو میں تیری ضرورت کی طرف چلوں گا جو تجھے میں دوں گا. دیکھیں تو بھائی اس کے لیے ہمیں اعمال دیے اللہ پاک نے. اللہ کہتا ہے اعمال تو تیرے ہوں گے, جتنے بھی لیا رکھوں گا, تولوں گا اس کو انشاءاللہ, بدلہ دوں گا. لیکن کسی صورت پہ کہ میں پھر اپنا معیار رکھوں گا, وہ کیا ہے؟ نیت. سبحان اللہ. اتنی بڑی بات کہی ہے, سب بتا رہے اللہ نے, چھپائی کوئی نہیں چاہیے. اس حدیث سٹارٹنگ اسی کی ہے وہ کہ میں رکھوں گا نیت, تو لے اعمال. سبحان اللہ. اس کے مقابلے اگر تو نے نیت کے مقابلے تیرے اعمال آ گئے تو پھر تو تیرے مزے ہی مزے, ایک ایک کا بھی 10-10 گنا ثواب دوں گا. تو نے 10 حج کیے, 30 گنا حجوں کا ثواب تجھے میں دے دوں گا, فکر نہ کر. لیکن کس پہ ہونی چاہیے؟ انما الاعمال بالنیات, کہ تیری نیت کیا تھی. جیسے اس نے بات کی تو اوپر سے اللہ کی آواز آئی, جنو, اس کو سیدھا جنت میں بھیج دو. بولے سبحان اللہ. اس کو کہا یہ کیا, ابھی تو اس کے شروع نہیں ہے وہ اعمال جو اس نے دکھانے تھے, جس پہ فیصلہ ہونا تھا. نہ کوئی ویٹ رکھا گیا, نہ کسی کو تولا گیا, کچھ نہیں. اس نے کیا بات کی ہے جو ایک دم کا جنت کا دروازہ, سیدھا جنت, ٹھوک ٹھوک کرتا ہے جناب جنت. کہ بھائی پچھلے جو اعمال ان کو تو حساب لے جا, اللہ کہے گا وہ بھی قبول. سبحان اللہ. قانون چینج ہو گیا. بات سمجھ آئے گی میری؟ ہے کتنا بڑا عمل ہوگا وہ مجھے پتا ہے. جو آدمی نے چپ کے سے کہا ہوگا یہ
تم دھوم مچی ہو مجمع کے اندر. مجمع ابھی دھوم کیا مچی سوچیے تھے, اوپر سے آواز آئی اللہ تعالیٰ کی, بھائی چھوڑ دو راستہ سیدھا جنت. وی آئی پی وہ جنت میں جا رہے ہیں. جی پچھلے ہیں جو سب کچھ ہیں وہ تو اس کا تو حساب تول کہ سب قبول. سبحان اللہ. یہ سب حدیثیں بتا رہا ہوں. آج اگر میں آپ کو عمل بتاؤں کریں گے؟ مجھے بولے اس سے بڑی بات راز کی اور کیا بتاؤں. ایسے مفضل کے دور میں کہ ہمیں نہیں پتا ہمارے 100 نفل جو ہیں قبول ہوئے ہیں, جو ساری عبادتیں ہم نے کی ہیں قبول ہوئی ہیں, حج قبول ہوئے ہیں, قرآن قبول ہوا ہے, ہماری جو قراتیں قبول ہوئی ہیں, ہمارے سینے میں جو قبول ہے قرآن قبول ہوا ہے. پتہ ہے کسی کو؟ اللہ کا بالکل نہیں, حساب ہوگا. اور اس کے بارے میں کیا کہا, پتہ نہیں کیا پھونک ماری اس آدمی نے, کون سا عمل بتایا. اس نے کہا پچھلے بھی قبول, سارے قبول, سیدھا جنت. اللہ کے نبی نے اس عمل کو چھپایا نہیں. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, آج میں بتاتا ہوں. سبحان اللہ. ابو دردہ روایت فرماتے ہیں, اس کو بیگہی میں ہے, ترمذی میں ہے, احمد میں ہے, ابن ماجہ میں ہے, اور شیخ الحدیث محمد ذکریہ رحمہ اللہ, اللہ ان کی خبروں پہ نور پر نوروں سے بھر دے, ان کی کتاب میں بھی. اب کون کہہ سکتا چھپی یہ بات ہے میرے پاس, پتہ نہیں تو مجھے اور آپ کو نہیں پتا. جن پہ کیا غالب ہے؟ ضرورت غالب ہے. ہمارے پہ ضرورت غالب ہے, اس لیے ہمیں پتہ نہیں, مقصد غالب نہیں. جن پہ مقصد غالب ہوتی ہے ان کو ان چیزوں کا پتہ ہوتا ہے. بتا دوں پھر وہ عمل آپ کریں گے, بالکل سستی نہیں, پتہ لگ جائے گا کتنا اہم عمل ہے وہ, آج پتہ لگ جائے گا آپ کو. ابو دردہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں, ایک دم آپ آنکھیں کھل جائیں گے, ہیں یہ بات, یہ آپ جانتے ہیں اس کو. یہ ہے کہ صحابی سب بیٹھے, کتنی جگہ روایت ہے اس کی, کہ میں تمہیں آج ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے درجوں میں سب سے بلند ہو جائے. سبحان اللہ کرتے ہیں. میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر ہو. کون سے اعمال؟ نماز, روزہ, حج, زکات, یہ اعمال میں سارے کہتے ہیں سب سے بہتر ہے. میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں, تو میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے رب کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہے. بتائیں آپ یہ کیا ہے؟ حدیث ہے, انفارمیشن آ رہی ہے. میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے عمل میں سب سے بہتر اور تمہارے مالک کے نزدیک, مالک کیا ہے؟ مالک, تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ. یعنی کہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کے بارے میں. اتنا پاک چیز جو جس کو مالک پاک کہتے ہیں, وہ اس کو نہیں بتائیں, وہ رک سکتی ہے نہ, اس کو ریا نہ پاک کر سکتی ہے, نہ غیبت نہ پاک کر سکتی ہے, نہ نیت نہ پاک کر سکتی ہے. یعنی پاک ہی پاک. پھر بتایا جو تیسری چیز ہمارے مقصد میں آ رہی ہیں, سارے مقصد آ رہے ہیں, کہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے سارے درجاتوں کو بلند کرتا چلا جائے. بلند سبحان اللہ. تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو سب کو مات دے رہے ہیں سارے اعمالوں کو, کہ ایک آدمی سونا چاندی احد پہاڑ کے برابر کھڑا ہو کے خرچ کر رہا ہے, اس سے بھی وہ افضل ہو. اللہ کے نبی بتا رہے ہیں, صحابہ کو تو پسینے چھوٹ گئے, مقصد یہ حال ہو رہا ہے. اس سے بڑا ایک عمل کہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ وہ ایسا عمل ہے کہ تم دشمنوں کے ساتھ لڑ رہے ہو اور اتنے لڑو کہ تمہاری تلواریں ٹوٹ جائیں, لیکن وہ اس سے بھی بڑا. بولے سبحان اللہ. صحابہ نے کہا جی بس اب تو کام بنے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بلا یار ہمیں تو بتا دیں کیا چیز, تو سارے معاملے ختم کر دیے اس نے, نہ حساب نہ کتاب کچھ نہیں, سب پاک, ہر چیز سے ایسا عمل فرمایا. وہ کیا چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے. اللہ نے فرمایا کیا؟ ذکر اللہ. پھر بولا سبحان اللہ, پھر بولا سبحان اللہ.